حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہو سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن میں میری طرف سے اور آپ کی تمام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام۔ حضرات، آج ہم مدینہ یونیورسٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ایک عظیم شخصیت جن کا نام ہے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بڑی پسندیدہ شخصیت، اور جب آپ ان کی باتیں سنیں گے، ان کے احوال جانیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ان کے ساتھ محبت ہوگی۔ عزیزو، ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے، تابعین کے ساتھ محبت ہے، تبع تابعین کے ساتھ محبت ہے، محدثین کے ساتھ محبت ہے، ائمہ ہدیٰ کے ساتھ محبت ہے، سلف صالحین کے ساتھ محبت ہے، آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ جو عظیم شخصیت جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، عزیزو، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، شاعر تھے، اور فصاحت، بلاغت، بہترین رائے کے مالک تھے، اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزو بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کی تشجیع کرتے، آپ ان کے حوصلے بلند فرماتے، آپ ان کی تعریف کرتے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے، کسی کو کوئی خوبی ہو اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہماری زبانیں جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک جو موتی ہے اس کو کس طرح جمع کیا، ان کو تشجیع دی، ان کو حوصلہ دیا۔ جریر بن عبداللہ بجلی جو تھے، یہ جبل سروات کا علاقہ بنتا ہے۔ اگر آپ طائف سے یمن کی طرف جائیں تو باہا کا علاقہ ہے، باہا ایئرپورٹ بھی ہے، اور وہاں سے کم و بیش 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا نام ہے بجیلہ۔ آج بھی وہ قبیلہ موجود ہے۔ مجھے آج سے کچھ سال پہلے اس علاقے میں بلکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گاؤں میں جانے کا، ان کی بستی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ عزیزو، یہ علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، بڑا موسم اس کا شاندار ہے، گرمیوں میں بھی اس کا موسم ٹمپریچر بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے سیر و تفریح کے لحاظ سے بھی۔ تو بہرحال جریر جو ہیں یہ 150 اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو چکے تھے، 150 ساتھ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں عزیزو، ہم میں سے جس وقت ہم مدینہ شریف جاتے ہیں نا ابھی بھی، تو ہماری کیفیت بڑی عجیب سی ہوتی ہے، ایک محبت، ایک پیار، ایک سرور۔ اور میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، یقین جانو اللہ کا شکر ہے بے شمار مرتبہ مدینہ شریف جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ جب بھی مدینہ شریف گئے ہیں نا، واپسی آتے ہوئے اپنے آپ کو کوستا ہوں، عبدالمال ہے کچھ اور دیر ٹھہر جاتے، کچھ اور دیر رک جاتے۔ جریر بن عبداللہ جو ہیں، یہ جس وقت تشریف لائے اپنی رہائش گاہ کے، انہوں نے اپنا سامان رکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بہترین لباس پہنا، اپنی قوم کے سردار تھے، زعیم تھے، سفید رنگ کا لباس، خوشبو لگائی، اور کہتے ہیں اس دن سب سے بہترین جو حلہ تھا وہ میں نے زیب تن کیا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً جمعے کا دن تھا، صحابہ کرام جو ہے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیطلع علیکم من ھذا الباب رجل من خیر ذی یمن۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس باب سے، اس دروازے سے یا اس گلی سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یمن کا بہترین آدمی داخل ہونے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا علی وجہی مسحۃ الملک،
اس کے چہرے سے بادشاہی ٹپکتی ہے، وجیح، خوبصورت۔ اور عزیزو، جریر بن عبداللہ بجلی کو حضرت عمر فاروق نے اس امت کا یوسف قرار دیا، اتنا خوبصورت، لمبے قد کے، بھاری جسم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا جریر منا اہل البیت، فرمایا کہ جریر جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ان کے بارے میں فرمایا کہ ابھی یمن کا بہترین آدمی داخل ہونے والا ہے جس کے چہرے سے بادشاہت چمکتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے خوبصورت وجیح، ان کی شکل صورت دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے بڑے خاندان کا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اونچا آدمی ہے۔ اب صحابہ کرام انتظار میں ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جریر بن عبداللہ بجلی لمبے قد کے، خوبصورت، بہترین حلہ پہنا ہوا دروازے سے داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جو ساتھی ساتھ بیٹھا، جب جمعہ ختم ہو گیا تو ساتھی جو بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھ، اس سے پوچھتے ہیں اذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں میرا ذکر کیا ہے جو سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ذکرکا فاحسن ذکرکا، اس نے کہا کہ ہاں آپ کا ذکر خیر ہوا ہے، آپ نے آپ کا ذکر کیا ہے، فاحسن ذکرکا، بہترین آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ ابھی اس دروازے سے ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو یمن کا بہترین آدمی ہے، والا وجہی مسط الملک، اس کے چہرے سے بادشاہی ٹپکتی ہے۔ کہتے ہیں فحمدت اللہ، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس اللہ کی مہربانی جس سے مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تشریح کر رہے ہیں میری عدم موجودگی میں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگلے الفاظ سننے والے ہیں، میں واللہ اس حدیث کو یا ان کے واقعات کو کئی دفعہ نہیں بارہا پڑھ چکا ہوں، لذت آتی ہے۔ کہتے ہیں فبایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، کس بات کی؟ علی اقامت الصلاۃ، میں نماز کو قائم کروں گا، وایتاء الزکوٰۃ، اور میں زکوٰۃ کو ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اور علماء کرام نے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام سے ان الفاظ کے ساتھ بیعت نہیں لی ہے، والنصح لکل مسلم۔ جریر کے ساتھ یہ کیوں معاملہ ہوا؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کا زعیم تھا، اپنی قوم کا سردار تھا، اور جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے پھر اپنی قوم کی خیر خواہی کی وہ ایک اور لمبی داستان ہے، لیکن اتنی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا عزیزو، یہ صاحب رائے تھے، انتہائی نفیس انسان تھے، اپنے علاقے کے سردار تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھی کو کس طرح تشجیع دیتے ہیں، اس حدیث کو اپنے سینوں پہ رکھ کے لے جائیے۔ کہتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے ملنے سے انکار نہیں کیا ہے، ولا رآنی الا تبسم، اور آپ نے جب بھی مجھ کو دیکھا آپ کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ چھا جاتی۔ میرے عزیزو، میں اپنے آپ سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو یہ تربیت کی، آپ کے تربیت یافتہ ساتھی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے۔ اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ،
محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم محبت کرنے والے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا جاتی، اور آپ نے ارشاد فرمایا تبسموں کا علی وجہ حقیق صدقہ. آپ اپنے بھائی کو دیکھیں، مسلمان کو دیکھیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے. اگر مسکراہٹ آ گئی ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا. غور کریں، یہ صدقہ، یہ نیکی کمانا کتنی آسان ہے، مجرد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ. کیوں؟ اسلام جو ہے وہ دین محبت ہے، اسلام اخوت کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے، اسلام نفرتوں کو ختم کرنے والا ہے. اور جریر بن عبداللہ بجلی، ان کی یہ حدیث جو ہے وہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے ملنے سے انکار نہیں کیا. جب بھی دیکھا آپ کے چہرے اکثر پر مسکراہٹ ہوتی تھی. اور میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنے اس ساتھی کو ایک اور مقام پر کس طرح ہماری بھی رہنمائی کی اور کس طرح اپنے ساتھی کو تشجیع دی. آئیے سنتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے اطراف میں، اطراف سے مراد کسی محلے کے اندر آپ تشریف لے گئے. اب جس طرح عام سی بات ہے، جب پتہ چلے کہ کسی قوم کا سردار زعیم آیا ہے تو لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ملاقات کے لیے، یا نہیں ہوتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت، جس کمرے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، لوگ آتے چلے گئے، کمرہ مکمل بھر گیا. ساتھیوں، ایک دوسرے کو جانچنا سیکھیں، ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں. اور کس سے سیکھیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. وہ ہمارے قدوہ ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی عزت کس طرح کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر آتا ہے، آپ تشریف فرما ہے، ساتھی، کمرہ مکمل بھرا ہوا ہے، اور اتنی دیر میں جریر بن عبداللہ بجلی آ جاتے ہیں دروازے کے باہر. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کس طرح ان کو سراہتے تھے، ان کو مقام دیتے تھے، عزت دیتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے دائیں طرف دیکھا، آپ نے بائیں طرف دیکھا، فلم یرا موضعا، دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی جگہ خالی ہے، میں جریر سے کہوں کہ یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن مکمل بھرا ہوا. اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ادارا، فلفہ، اس کو رول کیا. اس کو رول کرنے کے بعد فرما علیہ، اس کو رول کرنے کے بعد آپ نے جریر کی طرف اپنی چادر کو اس طرح پھینکا. آپ نے فرمایا، یا جریر اجلس علیہ، جریر ایسا کرو، اس کو بچا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اور حضرت جریر نے اس چادر کو پکڑا، فضمہ علی صدرہ وقبلہ، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو چوما اور کہنے لگے، اکرمک اللہ کما اکرمتنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے میری عزت کی ہے، اللہ اسی طرح آپ کی عزت کرے. آپ کی چادر اس لیے تو نہیں ہے کہ میں اس کو بچا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤں. میرے عزیزوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں، اپنے ساتھیوں کی عزت کرنا سیکھیں. اور آؤ، ایک میں میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دینا چاہتا ہوں. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب آپ کے پاس آپ کی قوم کا باعزت آدمی، بڑا آدمی آ جائے، فاکرموہ، اس کی عزت کیا کرو.
ہمارے یہاں بعض اوقات میں اس بات کو آج تک نہیں سمجھ سکا، نہیں جی بیٹھے رہنا ہے، کھڑے نہیں ہونا ہے، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی۔ باپ آ جائے، ماں آ جائے، بڑی بہن آ جائے، چچا آ جائے، ماموں آ جائے، آپ کے باس آ جائے، آپ کا ساتھی آ جائے، کھڑے ہو جائیں، عزت کریں، مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اس کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیں، آپ یہاں پہ بیٹھیں، آپ یہاں پہ بیٹھیں، اس کو عزت دیں، اس کو اکرام کریں۔ اور میرے عزیزوں، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اور بڑا کام کیا۔ پہلی بات تو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، ہم نے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا مقابلہ کرنا، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اور دوسری چیز، اپنی قوم کے زعماء، اور اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گروپ کا آدمی ہو پھر ہی اس کی عزت کریں۔ میرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرے، کسی بھی گروپ کا آدمی ہو، آپ کا مخالف ترین آدمی ہے، اگر وہ اپنی قوم کا بڑا ہے، اپنی قوم کا لیڈر ہے، اس کو استقبال کریں، اس کو بلائیں، اس کو بیٹھیں، چائے پلائیں، عزت کریں، احترام کریں۔ اب دیکھیں، یہ جو سیاسی یا تھوڑے بڑے مسئلے کے اختلافات ہوتے ہیں نا میرے عزیزوں، یہ بڑے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ کفر اسلام ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپس میں اختلاف یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اختلاف ماں بیٹے کا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ قتل و غارت شروع کر دیں، ہم آگ لگانا شروع کر دیں، ہم اس کے بارے میں یہ شروع کر دیں کہ یہ ختم ہی ہو جائے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ ہر شخص سے وہ کام لیتے تھے جس کا وہ اہل تھا۔ جریر بن عبداللہ بجلی جو تھے، یہ اپنی قوم کے زعیم تھے، ان کے علاقے میں عزیزو ایک بہت بڑا بت تھا، اور وہ بت جو تھا اس کا نام تھا ذی الخلصہ۔ ذی الخلصہ کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، یعنی یمن کا کعبہ کہا جاتا تھا۔ عورتیں آتی، لوگ آتے، جس طرح بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے زمانہ جاہلیت کے اندر، اسی طرح اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، یا جریر الا تریحنی من ذی الخلصہ، آپ نے فرمایا جریر تو مجھے ذی الخلصہ سے ختم کر کے، اس کو تباہ و برباد کر کے، اس کو یعنی ختم کر کے مجھے خوشی نہیں مہیا کرتے؟ اور جریر بن عبداللہ بجلی عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، لیکن ساتھ ہی اپنی ایک کمزوری بھی پیش کر دی۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول میں اپنے چونکہ لمبے قد کے تھے، بھاری جسم تھا، کہنے کا اللہ کے رسول میں گھوڑے کے اوپر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھیے، آپ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا، ایسے ہاتھ مارا ایسے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہم ثبت ہو، اے اللہ اس کو گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم رکھنے والوں میں سے بنا دے۔ اور جریر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد کبھی میں گھوڑے سے نیچے نہیں گر سکا، ہمیشہ گھوڑے کے اوپر، شجاع، بہادر، شاعر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بھی دی، آپ نے فرمایا وَجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو ہدایت دینے والا اور خود بھی ہدایت یافتہ ہے۔ لو جی، جریر بن عبداللہ بجلی جو ہے انہوں نے 150 سوار اپنے ساتھ لیے، کہاں کے لیے؟ اپنے علاقے کے۔ اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور سمجھنے والی بات بھی ہے، چونکہ یہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، اس کے ہر جس کو کہتے ہیں چپے چپے سے واقف تھے۔ 2018 کے اندر مجھے اس علاقے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا
میں دیکھنا چاہتا تھا وہ ذی الخلصہ کا بت، بہت بڑی جگہ. اور اللہ جزائے خیر دے آل سعود کی حکومت کو. انہوں نے، میں نے جس وقت وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ کوئی جاننے والے تھے الحمدللہ، ان کی وساطت سے میں نے کہا کہ میں کسی لوکل شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں. قریب گاؤں تھا، وہاں سے ہمیں ایک اسکول ٹیچر مل گیا. کہنے لگے عبد المالک ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اصل میں ذی الخلصہ کا جو بت تھا عزیزو بہت بڑا تھا، بہت بڑی چٹان تھی، بھاری. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی جو ہیں جس وقت جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس کو جا کے بری طرح جلا دیا، ختم کر دیا. لیکن وہ بہت بڑی چٹان تھی، اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں تھا. اور جس وقت اس کو جلا کے راکھ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آدمی بھجواتے ہیں خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ کے رسول جس مشن کو آپ نے مجھے سونپا تھا میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جگہ، وہ چٹان ابھی باقی تھی. تو ہوا یوں، زمانے کے ساتھ ساتھ جس طرح شرک بدعات پھیلتی جاتی ہیں، ہاں جی، شروع میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو دھاگے باندھتا ہے، پھر کوئی چادریں باندھتا ہے، پھر کوئی کچھ کرتا ہے، پھر کچھ کرتا ہے. عورتوں نے آ کے پھر اس کے ساتھ اپنی منتیں ماننی شروع کر دی. آل سعود کی جس وقت حکومت آتی ہے تو انہوں نے اس کو توڑا، ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی کچھ ابھی اس کے آثار باقی تھے. یہ نوجوان جیسے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ ملک فہد کے دور کی بات ہے، اور اس زمانے میں پھر بڑے بڑے بلڈوزر لائے گئے اور ان کی مدد سے مکمل طور پر اس ذی الخلصہ کا جو بت تھا اس کا صفایا کر دیا گیا. چونکہ میں خود وہاں پہ گیا ہوں تو میں نے دیکھا مکمل وہ ایک چٹیل میدان ہے. اس سے عزیزو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بت پرستی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے جس وقت آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے، بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے ہیں، 360 بت تھے. اور آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے جا رہے ہیں جال حق و وزاحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹنے والا ہے. یہاں اب کلمہ بلند ہوگا تو اللہ کا ہوگا. اور یہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے ایک امت کو آپ نے بتایا کہ قیامت کے نزدیک وہ وقت آئے گا جب پھر لوگ جو ہیں اس ذی الخلصہ کے بت کو پھر اس کو اثر نو زندہ کریں گے. اور میں نے پڑھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جب ساری دنیا کے اوپر برے لوگ ہوں گے اس وقت پھر ذی الخلصہ کا جو بت ہے اس کی پوجا کی جائے گی، اس کا طواف کیا جائے گا. ہم حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں. یہ وہ عظیم شخصیت تھی جنہوں نے قادسیہ کے میدان کے اندر، اور یاد رکھیے 2 جنگیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ نقطہ نظر ہے میرا کہ یہ وہ 2 جنگیں ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ کا دھارا موڑ کے رکھ دیا. ایک جو جنگ ہے وہ یہی قادسیہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. مارکہ یمامہ وہ ختم نبوت کے اوپر. میں نے بدقسمتی سے میں اعلان پہ وضاحت بھی کر دوں، ساتھیوں نے بات ہوئی کہ ہم ختم نبوت کے اوپر گفتگو کریں گے، مجھے غلط فہمی ہو گئی. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ یا اس کے بعد جو بھی انشاءاللہ جو جمعہ میں پڑھاؤں گا باذن اللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ ختم نبوت کے اوپر ہوگا. میں اس کے لیے معذرت بھی چاہوں گا، مجھے اصل میں غلط فہمی ہوئی. بہرحال عزیزو، قادسیہ کے میدان کے اندر جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو لے کر، بجیلہ قبیلہ کے لوگ بڑے زعیم، بڑے بہادر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پہنچانے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنی اچھی باتوں سے اسلام کو فائدہ پہنچایا. ان کی بڑی باتیں ہیں، ان کے بڑے تذکرے ہیں. ان کے بارے میں اتنی بات میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک تمغہ دیا تھا اور بڑا خوبصورت. ایک موقع ایسا آیا، میں نے عرض کیا کہ صاحب رائے تھے، تو پتہ حضرت عمر فاروق نے ان کے بارے میں کیا فرمایا
कहने लगे कुंत सय्यदन फिल जाहिलिया, कहने लगे जरीर तुम जाहिलियत में अपनी कौम के सरदार थे, फकीहन फिल इस्लाम, और तुमने जब इस्लाम कबूल किया है फकीह भी बन गए हो। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब सब जानते हैं, खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका लक़ब क्या था? ये खादिम रसूल थे। 10 साल की उम्र थी जब इनकी वालदा उम्मे सलाम इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे लेके आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। अजीजों, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अनस बिन मालिक और जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली एक सफ़र में इकट्ठे थे। अब उम्र के लिहाज से देखा जाए तो वो उनके बच्चों से भी यानी छोटी उम्र के बनते हैं। अनस बिन मालिक छोटी उम्र के और जरीर उनसे कहीं बड़े थे। अब अनस बिन मालिक कहते हैं कि सफर के दौरान जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली जो हैं वो मेरी खिदमत कर रहे हैं, मैं छोटा वो उम्र में बड़े, तो मैं उनसे कहता कि जनाब ऐसा ना करें, खिदमत मैंने आपकी करनी है, आपने मेरी खिदमत नहीं करनी है। अजीजों, जो बात उन्होंने कही उसको सुनने वाली है। कहने लगे कि मैंने अंसार मदीना को देखा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। आप जब मदीना पहुंचे ना तो अंसार ने अपने बाजुओं को वां कर दिया, खोल दिया। कहने लगे मैंने अंसार मदीना को देखा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे, चुनाचे मैंने फैसला किया है कि मैं किसी भी अंसारी को देखूं, उसके साथ सफर करूं, कोई मामला करूं, उनका हमसाया बनूं, इल्ला खदमतहू, मैं उनकी खिदमत किया करूंगा। जरीर की बड़ी बातें हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उनको एक इलाके का गवर्नर भी बनाया था। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और ऐ मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हमारे अंदर भी वो खसाइल, वो आदात, वो सिफ़तें जो हमने जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली के बारे में सुनी हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, उनके अंदर हमें भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे अंदर भी कमा हक़ हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, बशाशत, चेहरे का खिल उठना, ये सिफ़तें जो हैं इनको अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मौला करीम अपने फज़ल व करम से हम तमाम हाज़रीन के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से जितने बीमार हैं सब बीमारों को शफ़ा अता फ़रमा। ऐ मौला करीम जितने फौत शुदगान हैं, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को रोशन फरमा। ऐ मौला करीम अपनी रहमत से मेरी वो तमाम बहनें बेटियाँ जो रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए बेहतरीन बंदोबस्त फरमा। ऐ मौला करीम बाइज़्ज़त तरीके से वो अपने घरों के अंदर जाएँ, और अल्लाह जो बे औलाद हैं सबको नेक औलाद अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।